پہلا ٹاپک ہمارا ٹیکس ود اے آئی کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو ٹیکس میں کس طرح ٹیکس کلیکشن میں کس طرح یوز کر سکتے ہیں. اس میں ٹاپک ہم کور کریں گے پاکستان کا ٹیکس ریونیو کتنا ہے, ایف بی آر کو کون سے چیلنجز ہیں وہ مطلب درپیش ہیں, اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو کس طرح گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے ٹیکس ریونیو کلیکشن میں. دسمبر 2023 کی رپورٹ کے مطابق جو پاکستان کا ٹیکس ریونیو کلیکشن تھی وہ 17.079 بلین ڈالرز جو تھی وہ, اور جو پریویس فگر تھا وہ 7.622 بلین ڈالر تھی ستمبر 2023 کی رپورٹ کے حساب سے. تو پاکستان کا یہ ایک جو رہا ہے ایوریج کلیکشن ہے پاکستان کی, کوارٹرلی بیسس پہ اس کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے, وہ پہلے تھی 10.565 بلین ڈالرز, اور ستمبر 2000 سے لے کر دسمبر 2023 تک. تو یہ ایک سگنیفیکنٹ انکریز تھا پاکستان کے ٹیکس ریونیو کلیکشن میں. اس سے زیادہ بھی حیران کن بات یہ ہے کہ یہ ٹیکس کلیکشن جو ہوئی ہے یہ صرف 2.74 ملین انڈیویجول سے ہوئی ہے. مطلب ایک تقریباً 25 کروڑ آبادی کے ملک میں سے صرف 27 لاکھ لوگ جو ہیں, تقریباً 27,40,000 لوگ وہ ٹیکس دے رہے ہیں. اور یہ ہماری لیبر فورس کا یہ 4.1% ہے, اور ٹوٹل پاپولیشن کا صرف 1.3% ہیں یہ لوگ. ان میں سے بھی اگر دیکھا جائے تو صرف جو 35% لوگ جو ان میں سے ہیں فائلرز ہیں 27 لاکھ میں سے, صرف 35% لوگ ایسے ہیں جن کی جو مطلب وہ فائلرز تو ہیں لیکن ان کی انکم اتنی تھوڑی ہے کہ ان پہ ٹیکس لگتا ہی نہیں ہے. وہ ٹیکس جو ٹیکسیبل تھریش ہولڈ ہے اس تک وہ ریچ ہی نہیں کرتے, تو وہ ٹیکس کوئی نہیں دے رہے, وہ زیرو ٹیکس لائبلٹی شو کر رہے ہیں. زیرو ٹیکس لائبلٹی کیا ہوتا ہے کہ ان پہ کوئی ٹیکس جو ہے نا وہ لاگو نہیں ہوتا, ان کی انکم جو ہے وہ لائبل ٹیکس سے وہ کم ہوتی ہے. اچھا, 2008 اور 2021 کے درمیان میں جو پاکستان کو ڈائریکٹ ٹیکسز سے جو ریونیو ملا ہے وہ 36 to 39% ہے, اور جو باقی ٹیکس ہے وہ پاکستان کو انڈائریکٹ طریقوں سے ہے, انڈائریکٹ ٹیکسز سے. اب ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز کیا ہوتے ہیں یہ تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں. ڈائریکٹ ٹیکسز ہوتے ہیں کہ یہ کسی شخص کی جو ہے انکم پہ ڈائریکٹ لاگو ہوتے ہیں. مطلب کوئی شخص ہے, اب فرض کریں ایک سیلری کلاس پرسن ہے, سیلریڈ پرسن ہے, تو اس کی جو سیلری ہوگی اسی پہ ٹیکس لاگو ہوگا, اور وہ گورنمنٹ اس کی ڈیڈکٹ کر لیتی ہے. مطلب اس کو پے کرنے سے پہلے اس کی سیلری میں سے وہ ڈیڈکٹ کر لی جاتا ہے, جو ڈائریکٹ ٹیکس ہو گیا. انڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے کہ جو انسان کی مطلب کسی شخص کی ذاتی جو انکم ہے اس پہ جو لاگو نہیں ہوتا, لیکن وہ جو سروسز وہ پرچیز کر رہا ہوتا ہے, جو گڈس پرچیز کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر وہ لاگو ہوتا ہے. اب اس کی مثال ہے کہ فرض کریں ہم کوئی ایڈیبل کوئی چیز خریدتے ہیں, فرض کریں بسکٹ خریدتے ہیں, تو ہم اس کے اوپر اس کا انکم ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں. مطلب اس میں ہم ٹیکس پے کر رہے ہوتے ہیں سیلس ٹیکس کے نام پہ. تو یہ سیلس ٹیکس جو ہے یہ بیسیکلی ایک انڈائریکٹ ٹیکس ہے جو مطلب گڈس پہ یا جو سروسز پہ ہم سے لیا جا رہا ہوتا ہے. اچھا, ایف بی آر کو کیا چیلنجز درپیش ہیں فی الحال؟ تو ان میں سے بیسک تو ہے کہ ٹیکس نیٹ کو جو ہے ایکسپینڈ کیا جائے, مطلب جن لوگوں سے ٹیکس لیا جا رہا ہے ان سے ایکسپینڈ کیا جائے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری ہماری 25 کروڑ تقریباً آبادی میں سے صرف جو ہے تقریباً 27 لاکھ لوگ ہیں ٹیکس دے رہے ہیں, تو اس ٹیکس نیٹ کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا ایکویٹیبل ٹیکس, مطلب جو ہے نا ایک ایکویلٹی ہونی چاہیے, ایک انصاف ہونا چاہیے, فیئر سسٹم ہونا چاہیے, فری اینڈ فیئر سسٹم ہونا چاہیے ٹیکس کلیکشن کے لیے. تیسرا ہے کہ ریسٹرکچرنگ دا ٹیکس بریکٹس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جن لوگوں سے مطلب کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے کہ ٹیکس کن لوگوں پہ لاگو ہے. مطلب آپ دیکھیں کہ سیلریڈ کلاس پہ دیکھیں تو ان کے ایک فرض کریں کہ 60,000 ہے بندے کا, اس کی انکم ہے تو اس پہ ٹیکس لاگو ہے, اس سے نیچے پہ ٹیکس لاگو نہیں ہے. اس کو جو ہے ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے کہ مطلب آپ کہہ لیں کہ اب جس سے کم کلاسز پہ ہیں ان کو بھی ٹیکس لگایا جائے, اس سے زیادہ پہ ٹیکس جو مطلب ہے لمٹ ہے اس کو کیا جائے. مطلب آپ دیکھ لیں کہ اتنے مطلب فرض کریں 60 لاکھ سے 1 لاکھ کی جس کی انکم اس سے اتنا % ٹیکس لے جاتا ہے, تو اس کو ریشیپ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کا کوئی یہ سارا کام تھا یہاں کا تھا وہیں پہ اسٹاپ ہو گیا, اس کا کوئی آگے نہیں چل سکا, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. ابھی بھی ہم جو سفر کر رہے ہیں کہ ہماری ٹیکس پیئنگ کمیونٹی وہ بہت کم ہے, اور سب سے جو برڈن ہے مطلب سب سے زیادہ ٹیکس پیئر ہیں وہ سیلریڈ کلاس ہیں, ان سے بہت زیادہ ٹیکسز لیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ایگریکلچر ہے جس کی مطلب بہت زیادہ ہماری واسٹ فیلڈ ہے, وسیع فیلڈ ہے اس کی. اس کے علاوہ ریل اسٹیٹ کا جو بزنس لوگ کر رہے ہیں ان کو ان پہ ٹیکس لاگو نہیں ہے, وہ نہیں ٹیکس دے رہے ہوتے, لاگو تو ہوتے ہیں لیکن وہ نہیں دے رہے ہوتے.
کیونکہ مطلب ان کی یہ آپ کہہ لیں کہ سیلریڈ کلاس جو ہے انہیں تو مجبوراً دینا ہی پڑتا ہے، لیکن جو اس طرح کے ہوتے ہیں لینڈ لارڈس ہو گیا یا ریئل اسٹیٹ جو ٹائکونز ہوتے ہیں وہ ٹیکس پراپر پے نہیں کر رہے ہوتے، جس کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے پاس ملائیشیا، سنگاپور، ساؤتھ کوریا کی ایگزامپلس ہیں جو موجود ہیں، انہوں نے کس طرح مطلب تھوڑے ہی ریسورسز کے باوجود اپنی ملٹری پالیسیز کے ذریعے سے اپنی اکانومیز کو کس طرح انہوں نے رائز کیا ہے. ٹیکس آرڈرس بھی پاکستان میں پراپر نہیں ہوتے، یہ کمپرومائز ہوتا ہے ان پہ. آپ مطلب دیکھ لیں کہ وہ جو ٹیکس دینے والے ہوتے ہیں وہ سیٹلمنٹس کے ذریعے ان کو ساتھ مطلب اس طرح کام چلا لیتے ہیں کہ ٹیکس وہ اپنے آپ کو پیبل شو ہی نہیں کرتے. اچھا، اس کے علاوہ ہے کہ وہ چشم پوشی کر لی جاتی ہے کہ ان کے اپنے انکم سے کتنی انکم ہے اس کو شو ہی نہیں کیا جاتا. اور کرپشن ہے، اب جو آفیسر ہوتے ہیں وہ کرپشن ہے، مطلب ان سے کچھ نہ کچھ برابری کر کے وہ ان کو کیا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو ٹیکس پیبل فائل ہی نہیں کرتے، شو ہی نہیں کرتے کہ ان کی انکم پہ ٹیکس لاگو ہوتا ہے، یعنی اپنی انکم اتنی شو نہیں کرتے. تو اس سے نقصان صرف ٹیکس سسٹم کو نہیں ہو رہا، بلکہ اس کی وجہ سے جو ٹیکس جو ہے نا ٹیکس لوگ جس سے ہلا بہانے کر کے ٹیکس کو نہیں دے رہے ہوتے، اور اس سے گورنمنٹ کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. اس ٹیکس کلچر کو تو نقصان ہو ہی رہا ہے، ٹیکس سسٹم کو تو نقصان ہو رہا ہے، بلکہ ہماری گورنمنٹ کو بھی اس سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. اچھا، جو اوور پاورڈ ہوتے ہیں، مطلب جن کے پاس بہت زیادہ پاورز دی گئی ہیں ہمارے ٹیکس آفیسر کو، جو اپنی مرضی سے جو کچھ چاہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے اس کی وجہ سے جو سچویشن ہے وہ مزید خراب ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ٹیکس لاز کی جو کمپلیکسٹی ہے، مطلب وہ ٹیکس لاز اتنے کمپلیکس بنائے گئے ہیں کہ وہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہے ہوتے. تو یہ بھی ایک بڑی رکاوٹ ہے کہ ٹیکس کلیکشن کے راستے میں، کہ یہ کیونکہ لوپ ہولس دے رہے ہوتے ہیں، اس طرح کے ایک چور راستے دے رہے ہوتے ہیں کہ جس ذریعے سے ٹیکس چوری کی جا رہی ہوتی ہے، ٹیکس نہیں پے کیا جا رہا ہوتا. اب جی مین کام آتا ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہمارا وہ کس طرح اس میں ہیلپ کر سکتا ہے. اب اس کے ہم بتا چکے ہیں کہ تقریباً پاکستان کی 27 لاکھ کے لوگ جو ہیں وہ ٹیکس پیئر ہیں، ٹیکس فائلرز ہیں. اب ایک دیکھیں ہماری پاپولیشن جو ٹوٹل کتنی ہے 240 ملین، اس میں سے صرف 27 مطلب کہہ لیں 2.7 ملین لوگ جو ہیں وہ تقریباً ٹیکس پیئر ہیں. اب فرض کریں کہ یہ جو ہماری ہے یہ اگر 50% لوگ اس میں سے ٹیکس دینے لگ جائیں تو سوچیں پاکستان جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے. اچھا، اس کے لیے جو ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے ہمیں ٹرانسفارمیٹیو سولوشنز ہونے چاہیے ہمارے پاس، کہ ہمیں افیکٹو ٹرانسفارمیٹیو سولوشنز ہوں جو ہمارے جو سسٹم ہے ہمارے پہلے والا اس کو تبدیل کریں، اور ہمیں ہمارے جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کا ایک جو ہے اعتماد جو ہے وہ بحال کریں ہمارے ٹیکس سسٹم میں، ہمارے ٹیکس جو ہیں اس کے کمپلائنس کریں، مطلب لاز کے ساتھ، کہ لاز کو پراپرلی فالو کس طرح کیا جائے، اور جو ہمارے ٹیکس پیئر ٹیکس فائلرز ہیں ان کو کس طرح سے ان کا جو ہے اعتماد وہ ریسٹور کیا جائے سسٹم میں، سارے ٹیکس کے سسٹم میں. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہر شعبے کی طرح ایجوکیشن میں دیکھ لیں، بینکنگ میں، جس چیز میں بھی آپ کو اس کو دیکھ لیں تو یہ گیم چینجر کے طور پہ ثابت ہو رہا ہے. تو ہم یہاں پہ بھی اس کو گیم چینجر کے طور پہ ہی ایک امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. یہ کوئی مطلب ایک میکینیکل تو طریقہ نہیں ہوتا نا کہ ہیومن جو ہے ان کو ریپلیس کر رہا ہے، بلکہ ایک پراپر بنایا گیا ہوتا ہے، میڈ ٹو آرڈر، یعنی کہ وہ اسپیشلی ڈیزائن اس لیے کیا گیا ہوتا ہے ایک خاص کام کے لیے. تو یہ اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ جب اس کو یوز کریں گے تو ہم اس کو ٹرانسپیرنسی سے آ جاتی ہے، اور ایکسیسیبلٹی اس کا سب سے بڑا جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ اب ہے آن لائن سارا سسٹم ہو جائے تو ایکسیس کرنا کسی بھی چیز کو، کسی کے بھی مطلب انفارمیشن کو، اس کی انکم کو، اس کو ٹیکس فائلر ہونے یا نہ ہونے کو وہ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے. اسمارٹ فون پینیٹریشن، اچھا پہلے یہ کرتے ہیں کہ اسمارٹ فون پینیٹریشن ہوتی ہے کہ ایک کنٹری میں جو ہے کتنے پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ اسمارٹ فون کے یوزرز ہیں. پاکستان میں تقریباً 31% ہے. اگر اس کو فرض کریں 100% پہ لے کے جاتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو یہ ہمارے پاس اس کو ہم ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں. آپ کسی بھی بندے کے، کسی بھی کنٹری مین کے، پاکستان کے کسی بھی عام آدمی کی، آپ اس کی ٹوٹل جو بینکڈ ہے، ان بینکڈ ہے، ڈاکومنٹڈ، ان ڈاکومنٹڈ، اس کی جتنے بھی ایسیٹس ہیں اس کو آپ ایکسیس کر سکتے ہو. تو جو وہی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ہے وہ ہیومن آڈیٹرس کی طرح نہیں ہوتے، مطلب جو اکاؤنٹس کے آڈٹس کرتے ہیں ان کی طرح نہیں ہوتے. یہ تو نہ انفلوئنس لیتے ہیں اور نہ یہ بیاسڈ ہوتے ہیں. مطلب یہ ان پہ کسی بھی قسم کا کوئی جذباتی ایموشنل اثر کوئی نہیں ہوتا، مطلب کیونکہ مشینی کام کرتے ہیں، ان سے تو کوئی نہیں ہوتا. نہ تو انہیں برابری کرنی ہے، نہ کرپشن کر سکتے ہیں یہ. تو ان کو جو ٹیکس کوڈ پرووائڈ کیے جائیں گے اس کو یہ اسٹرکٹلی فالو کریں گے.
किसी भी किस्म के जो एक्सटर्नल प्रेशर को कंसिडर किए बगैर। अगर हम इस सिस्टम में कोई मतलब एडवांस किस्म के एल्गोरिथम्स जो हैं वो इन्फोर्स करना शुरू कर दें और डेटा एनालिटिक्स टेक्निक यूज़ करना शुरू कर दें, तो ये जो हमारे टैक्स सिस्टम के हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा एक जो है रिफॉर्म्स ला सकते हैं। एक मतलब एक कह लें कि एक से रेवोल्यूशन आ सकता है हमारे टैक्स सिस्टम, टैक्स कलेक्शन सिस्टम में। इससे क्या होगा कि सिर्फ ऑडिट्स की इफेक्टिवनेस नहीं बढ़ेगी, इफेक्टिवनेस नहीं इससे बढ़ेगी, सिर्फ इसका ये फ़ायदा नहीं होगा बल्कि इससे ये फ़ायदा होगा कि जो गैर कानूनी और मतलब कह लें नॉन कंप्लायंस जो कवानीन के ख़िलाफ़ जो काम हो रहे होते हैं उनको भी एक मतलब उनको रोकने के लिए एक पावरफुल सोल्यूशन हो सकता है ये। अच्छा, एआई के जो हैं ऑडिट्स, एआई ड्रिवन ऑडिट्स जो होते हैं, इनमें क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अहम होती है? ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होती है कि क्योंकि ये सारा इसका जो सिस्टम पे जो डिसीजन बनाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो भी डिसीजन करता है तो ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे होते हैं, मतलब वो उस चीज़ को रियलिटीज़ को और ग्राउंड रियलिटीज़ को देख के होते हैं जो होती है। इसमें किसी किस्म के किसी बंदे की ज़ाती पसंद नापसंद का इसमें कोई असर नहीं होता। किसी इंसान के इमोशन और पर्सनल बायस की वजह से वो कोई चेंजिंग नहीं होती। ये जो है इस तरह बाकी मतलब आम इंसानों की तरह ये ज़ाती पसंद या नापसंद की वजह से सब्जेक्टिव ये नहीं होते, उनकी जो फेवरेटिज्म की कोई इसमें सीन नहीं होता, जिसकी वजह से जो रिस्क ऑफ करप्शन है वो कम से कम हो सकता है, करप्शन इसमें बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। और दूसरा इसका क्या फ़ायदा होगा कि इक्विटेबल जो ट्रीटमेंट होगी, हमारे तमाम टैक्स पेयर को जो है इक्वलिटी मिल जाएगी। अच्छा, इसके और क्या फ़ायदा हो सकता है कि जो पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो टैक्स लॉज हैं वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं पाकिस्तान के, तो इसका ये क्या करेगा, ये इनको इजीली अंडरस्टैंडेबल बना देगा, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए उनको आसान कर देगा, सिंप्लीफाई कर देगा उनको। इससे ना सिर्फ हमारी जो एम्बिग्विटी है, अनक्लियरनेस है वो ख़त्म हो जाएगी और बल्कि इससे टैक्स पेयर जो हैं वो अपने इसको कानूनी जो उनका हक है, उनका राइट है और उनका जो फ़र्ज़ है उनके ऊपर उसको ये क्लियरली और कॉन्फिडेंस के साथ वो पूरा करेंगे। अच्छा, ये जो एआई के जो होते हैं ऑडिट्स होते हैं, ये सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन पे इनका फोकस नहीं होता, ये बल्कि टैक्स जो मतलब जो लोग नहीं देते उसको ख़त्म करने के लिए एक लॉन्ग टर्म डेटर्स के तौर पे काम करते हैं। तो इसका क्या फ़ायदा होता है? कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी है जो वो बन जाता है, टैक्स सिस्टम इंटीग्रिटी आ जाती है। तो इसका एआई का फ़ायदा दूसरा भी ये है कि ये ह्यूमन जो है उसकी ह्यूमन जो कह लें कि मैन पावर है उसका भी इस्तेमाल कम से कम हो जाता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक काम करते हैं, ऑटोमेटिक डेटा लेते हैं, उसको ट्रैक करते हैं, ऑर्गेनाइज करता है। तो इसकी वजह से जो एक नो टच टैक्स रिटर्न सिस्टम कंसेप्ट जो है वो बन जाता है। अच्छा, एआई जो है ये हमारे लिए इक्वलिटी लाने के लिए टैक्स सिस्टम में ये एक बेहतरीन तरीका है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एआई इनटू टैक्स ऑडिट्स ये जो है एक मच नीडेड मतलब कह लें कि हमारे लिए एक ज़रूरी चीज़ है। स्पेक्ट्रम ऑफ कंप्रोमाइज एंड कन्वीनियंस, इसका क्या होता है? कंप्रोमाइज़ वही आ गई कि मतलब ये आपको कोई मतलब अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से, पर्सनल ज़ाती पसंद नापसंद की वजह से आप टैक्स जो है वो कलेक्ट नहीं करते, आप रिश्वत हो गई, इसमें ब्राइबरी आ गई, करप्शन आ गई, तो ये सब चीज़ें जो है एलिमिनेट हो जाएंगी। टैक्स नेट जो है वो हमारा एक्सपेंड हो जाएगा और उसके अलावा जो है हम एक मोर फेयर मतलब इंसाफ पसंद और इक्वलिटी वाला जो सिस्टम है, टैक्स सिस्टम है, वो हम इसके ज़रिए से लागू कर सकते हैं। स्पेक्टर वोकैबुलरी की तरफ आते हैं। स्पेक्टर क्या होता है कि ये कहते हैं एक ब्लॉक और घोस्टली अपीयरेंस फिगर को कहते हैं। एम्ब्रेस क्या तो होता है किसी को, एक्ट ऑफ क्लस्टरिंग अनदर पर्सन इन द आर्म्स होता है। एम्बिग्विटी होता है अनक्लियरनेस, इसमें क्लियरिटी ना हो। इंजेक्शन होता है इन टेकिंग, फूड को इन टेकिंग कहते हैं इसका वर्ड, जो मतलब किसी चीज़ का प्रोसेस करने के लिए किसी भी चीज़ का जो फर्म हम उसको फीड कर रहे होते हैं, कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन रॉ डेटा फीड करते हैं, उसको भी इंजेक्शन कहते हैं। कंप्लायंस होता है किसी भी स्टैंडर्ड या लॉज के मुताबिक जो है किसी चीज़ का काम करना। क्वेश्चन हमारे पास, राइट डाउन एनी 5 एडवांटेजेस ऑफ टैक्स कलेक्शन थ्रू एआई इन द कमेंट्स बॉक्स। तो कमेंट्स बॉक्स में आप टैक्स का जो एआई के थ्रू टैक्स कलेक्शन के कुछ 5 आप एडवांटेजेस जो है लिख सकते हैं।